انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جاتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں غافل شمار ہوتا ہے۔ وہ شخص جسے غفلت نے مار دیا ہو، جسے غفلت نے ڈبو دیا ہو، یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے اس کے انجام سے باخبر کر دیا جائے۔ قریش مکہ کے علاوہ پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی دستور حیات نہ تھا، زندگی گزارنے کا کوئی منہج نہیں تھا، کوئی طور طریقہ نہیں تھا، جس کے من میں جو آیا وہ کرنے چلا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، ہم نے آپ کو یہ قرآن اس لیے عطا کیا ہے کہ آپ قوم کو ڈرا دیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پر قوم پر تنوین ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ نکرہ کی نشانی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ کو ہر قوم کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ نے ساری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے رب کی کبریائی کا پرچار کرتے رہیں۔ قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈراتے رہیے اور مسلسل ڈراتے رہیے، ان کے انجام سے باخبر کرتے رہیے۔ اور یہ دعوت کا وہ بنیادی اصول ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے بالکل شروع میں دوسری وحی میں یہ حکم دیا کہ کھڑے ہوں اور ڈرائیں، آپ علیہ السلام تب کھڑے ہوئے اور اپنے آخری وقت تک آپ لوگوں کو ڈراتے ہی رہے۔ آپ علیہ السلام کی آخری وصیت کے اوپر ہی غور کیا جائے تو آپ کا فرمان تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ اپنی قوم کو ڈرا دیں، ان کے کانوں میں بات ڈال دیں، کیونکہ جب ان کے کانوں میں بات ڈال دی جائے گی تو یہ اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ اسی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ایک عرصے سے کوئی نبی ہمارے علاقے میں نہیں آیا، لو نبی تمہارے پاس آ گیا، اب جس غفلت میں تم سوئے ہوئے تھے اس سے بیدار ہو جاؤ۔ اور وقت ہے کہ بندہ اٹھ جائے، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے تصرفات کو دیکھتے ہوئے اٹھ جائے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر قرار پکڑے رہا، قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہاں پر اللہ رب العالمین نے کمپیریزن کر کے دکھایا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور طاقتور سمجھتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ پہاڑ جیسا مضبوط جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، اور پہچان کر انہوں نے کیا کہا سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز کی تمنا کی جو میرے لائق نہیں تھی۔ وانا اول المؤمنین، میں تجھ پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ تو میرا بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب لازم یہ ہے کہ جو ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم بھی ذرا اپنی آنکھوں کو کھول لیں، اللہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مومن بننے والا ہوں، اے اللہ تو میرے ایمان کو، میرے اسلام کو قبول کر لے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا۔
اور یہی چیز اصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی جلد پھڑ پھڑانے لگتی ہے، ان کے اعضاء اور ان کے جسم کے بال وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر جلودہم، ان کی جو جلد ہے وہ پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہے، اور ان کے دل اللہ رب العالمین کی یاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رحمان کے مقام کو سمجھ لے تو اپنے رب کے مقام کو جب وہ سمجھ لیتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دلائل پر، اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، اس طرح بالکل سورج کی طرح کسی چیز کو واضح کر دینے کے بعد وہ اللہ کہ جس اللہ نے سورج کو ایک آنے والا وقت دیا اور اس کو جانے والا ایک وقت دیا، پھر وہ اللہ کہ جس نے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالا اس کے اوپر حاوی کر دیا، پھر دن کے اجالے کو ختم کر کے رات کا اس کے اوپر حاوی ہونا، سورج کی حرکت، چاند کی حرکت، زمین کی حرکت، سارے سیاروں ستاروں کی حرکت، پھر ان کا ایک ایک مدار کے اندر چلتے رہنا، کروڑوں سال سے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور انسان اس کو دیکھ بھی رہا ہے. کبھی دنوں کا چھوٹا ہو جانا، کبھی دنوں کا بڑا ہو جانا، کبھی راتوں کا چھوٹا ہو جانا اور راتوں کا لمبا ہو جانا، سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا ہونا. ایک ایک مثال انسان 20 مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوتا ہے. اور ان ساری باتوں کے اندر ایک بات کار فرما ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لے آئیے اور جو آپ کے کانوں میں بات ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر یقین کر لیں. لیکن جب بندہ یقین نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے اور غفلت کا شکار رہتا ہے، اپنے من کے اندر رہتا ہے شتر بے مہار کی طرح، جو دل کیا وہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت کے اوپر اللہ کی یہ بات غالب آ چکی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، ان کی حرکتوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بالکل اسی طرح جیسے ایک استاد کلاس کے اندر لیکچر دیتا ہے، وہ پڑھاتا سبھی کو ہے، کسی ایک خاص بچے کو وہ الگ سے نہیں پڑھاتا ہے، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو کئی بچے پاس ہوتے ہیں اور کئی فیل ہوتے ہیں. پھر جو پاس ہوتے ہیں ان کے درجات کوئی فرسٹ پوزیشن پہ ہے، کوئی سیکنڈ پہ ہے، کوئی تھرڈ پہ ہے، اور جو فیل ہوتے ہیں ان کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو جس نے جتنی محنت کی، جتنی سعی کی، اسے اتنا دین کا حصہ بھی مل جاتا ہے. جو دین کی طرف آتا ہے دین اسے دیا جاتا ہے، جو دین کی طرف نہیں آتا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ دھکے سے لوگوں کو مسلمان بنائے، کیونکہ اللہ کی شان الگ ہے. اللہ رب العالمین کا دین بھی اپنی شان والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ دین میرے پاس آئے، دین آئے. لوگ کہتے ہیں دعا کرو اللہ توفیق دے، دعا کرو یہ ہو جائے، دعا کرو وہ ہو جائے. میرا بھائی اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، خود گناہوں میں ڈوبا ہوا اور کہتا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے. میرا بھائی جب بندہ گناہ کے دروازے کو بند کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو تھامتے ہیں. اور یہ کیا ہوا کہ منہ اللہ کی طرف کیا ہونا اور منہ کسی اور کی طرف کیا ہوا ہے اور کہہ رہا کہ اللہ مجھے بچا لے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے کوئی کسی کو کہے کہ میں تواڈے نال ہی ہوں، اشارہ ادھر کر رہا اور دیکھ ادھر رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں چلتی. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کے لیے پورے کے پورے فرما بردار ہو جائیے اور اپنا پورا رخ اللہ کی طرف کر لیں. یہ نہیں کہ چہرہ ہی اللہ کی طرف کرنا ہے، بلکہ اپنا پورے کا پورا رخ اللہ کی طرف کر لیں. پیچھے دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، خاندان چھوٹتا ہے، قوم چھوٹتی ہے، کوئی چھوٹتا ہے، اللہ کی قسم چھوٹتا ہے، چھوٹتا چلا جائے. اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا. لیکن اگر آپ نے دنیا کے رشتے بچانا شروع کر دیا اور اللہ کو کھو دیا تو میرا بھائی آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اکثریت پر یہ بات غالب ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں، چند لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو لا کر گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور اکثریت لوگوں کی وہ غفلت کا شکار ہے. لوگوں کو محبت ہے تو تجارت کے ساتھ، لوگوں کو محبت ہے تو اس بات کے ساتھ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اکثریت کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. اللہ یہ بھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ سچے نہیں ہوتے، زیادہ لوگوں کی زیادہ تعداد سچی نہیں ہوتی.
لوگوں کی زیادہ تعداد حق کے اوپر نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا پہلے شروع دن سے اصول چلتا آ رہا ہے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ہم نے سورہ سبا کے اندر بھی پڑھا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے جو شکر ادا کرنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور ہم نے بے شمار مرتبہ اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوانٹٹی معیار نہیں رکھتی ہے، اپنا کوئی وزن نہیں رکھتی ہے. اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کا وزن ہے تو وہ کوالٹی ہے، آپ کا اخلاص ہے. آپ چاہے اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ قدر و منزلت والے ہیں جب آپ کے پاس ایمان موجود ہے. اور ویسے اگر انسان جتنے مرضی ہوں، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں سب کو عطا بھی کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس کے پانی میں کمی ہو جاتی، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. اور اللہ کے یہاں ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن کے قتل پر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں اور اس کو قتل کر دیں، اللہ رب العالمین سب کو جہنم کے اندر پھینک دے گا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے ہاں انسان کی قدر تب ہی بڑھتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اکثریت کو چھوڑیے. اکثریت لوگ جو ہیں وہ بے عقلیں ہیں، جاہل ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں نہ ایمان لانے دیتے ہیں. بندہ مومن دنیا کے اندر قید کے اندر ہے اور اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اللہ کے دین پر عمل کرنا ہی پڑے گا. آج دل پر پتھر رکھ لو، کل کا سکون ہے. اور اگر آج وقتی طور کے چسکے کے پیچھے لگ گئے تو میرا بھائی روح مر جائے گی، جسم کو گناہ کی عادت پڑ جائے گی، پھر چاہ کر بھی بندہ سوٹے لگانا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ ہمیں